ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مدنی خان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ایک جانی پہچانی سیاسی شخصیات ہیں ہمارے ساتھ، جن کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اپنی تحصیل جلال پور پیروالا کے حوالے سے جو سیاسی مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ہماری عوام ہے ان کو مسائل ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں سید دیوان عاشق حسین بخاری صاحب، جو 2-3 دفعہ MNA بھی منتخب ہوئے ہیں، MPA بھی منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ صوبائی وزیر خوراک بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو سیاست کا آغاز ہے وہ کب سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور ان کے جو خاندان ہیں سادات خاندان، یہ تو قیام پاکستان سے ہی سیاست کے اندر تھے، اور انہوں نے کس وقت اس کے اندر قدم رکھا، سیاسی جو ان کا آغاز تھا سفر کا، اس حوالے سے یہ ہمیں کچھ بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو باقی یہاں کے مسائل ہیں تحصیل کے حوالے سے، اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ دیوان صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو سیاست میں کب دلچسپی ہوئی اور کس وقت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو بڑی آزاد طبیعت رکھتا تھا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خاندان، خاص طور پہ جویا خاندان، بخاری خاندان، لگا خاندان، اس طرح بڑے بڑے خاندان حضرت والد صاحب کے بعد تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو آگے لے آئیں، اور یہ تقریباً میرے خیال ہے بات ہے 79 کی، 79 اس طرح 78 79۔ میں اس وقت کالج سے نیا آیا تھا، تو اس کے بعد میں سیاست میں ان ہوا اللہ کے فضل سے اور دوستوں کی ریکمنڈیشن پہ۔ تو دیوان صاحب، آپ کتنی دفعہ MNA بنے ہیں اور کتنی دفعہ MPA بھی آپ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اور حکومتی عہدے کیا کیا آپ کو ملے ہیں؟ اس کے لیے جو آپ نے اپنی تحصیل کے جو حلقہ کے لوگ ہیں ان کے لیے جو کام کیا ہیں، ان میں سے اگر چند کچھ آپ بتا سکیں۔ پہلے تو میں 79 میں اللہ کے فضل چیئرمین ٹاؤن کمیٹی بنا تھا، بہت کم عمر میں تھا میں، اور میں نے بڑی خدمت کی۔ صبح 9 بجے آتا تھا، رات شام 5 بجے واپس جاتا تھا، اور اس میں تقریباً جلال پور ٹاؤن جو ہے نا تقریباً کچا تھا۔ تو میں نے پہلے ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے، وہ جو بھی کرتے تھے وہ ان کا مسئلہ ہے، تو میں نے اس میں ٹیکس اکٹھے کر کے اور اپنی مدد آپ کے ساتھ ٹاؤن کمیٹی کو اس پہ کیا کہ میں نے اپنا علاقہ جو ہے وہ پکا کر دیا کافی حد تک شہر کے اندر۔ اور پانی کڑوے کا مسئلہ تھا، سب سے پہلے میں نے وہ مسئلہ حل کیا، ٹیوب ویل لگوایا، اور اس زمانے میں 15,000 میں لگوایا تھا، جس میں پورے شہر کو وہ کرا۔ اب تو شہر بہت بڑھ گیا، تو سٹارٹ میرا اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ کے فضل سے 83 میں ممبر ضلع کونسل بنا، اور چیئرمین ضلع کونسل بھی اللہ نے مجھے عطا کیا۔ پھر MP بھی 85 میں بنا، اور پھر آن ورڈ بنتا گیا MPA۔ اس میں منسٹری بھی اللہ نے عطا کی، فوڈ کی اور ہاؤسنگ اور فزیکل پلاننگ کی، اور پھر اس کے بعد MNA اللہ تعالیٰ نے عطا کی 2 دفعہ۔ تو یہ ہے، باقی جو کارکردگی ہے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ اس کو میں نے تحصیل کا درجہ دلوایا، کیونکہ ہمارے معزز وکلاء حضرات شجاع آباد جاتے تھے، لوگ وہاں انسپیکٹر وہیں بیٹھتے تھے شجاع آباد، AC وہیں شجاع آباد بیٹھتے تھے، لوگ وہاں جاتے تھے، سڑکیں بھی ٹھیک نہیں تھی، 30-40 میل 50 میل اس گندی سڑک پہ جانا، وہاں جاتے اور پھر خوار ہو کے واپس آتے۔ تو میں نے تحصیل کا درجہ دلوایا۔ اس بیس پہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تحصیل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر یہ پارک بن رہے ہیں یا کالج بن رہے ہیں، اور بچوں کے جو بھی ہے وہ تحصیل کے درجہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اور لوگ کافی سکھی ہو گئے، ان کو انصاف ان کو اپنے گھر پہ ملتا ہے۔ پھر میں نے اپنا یہ علاقہ بھی کافی کچا تھا، چیئرمین ضلع کونسل سے میں نے کافی علاقہ پکا کیا، اور بے پناہ دریا تک میں نے بجلیاں دلوائیں۔ حالانکہ میں MPA تھا، تو وہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوا، میاں نواز شریف صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور دریا تک بجلیاں پہنچوائیں، سڑکیں پہنچوائیں۔ یہ ایمنا والا پل یوسف زئی گیلانی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، وہ میرا ان سے بہت اچھا تعلق تھا، اور ان کا بھی تعلق ہے جلال، ان کے بزرگ اسی حلقے میں الیکشن لڑتے رہے، تو میں نے کہا ہمارے حلقے کا حق بنتا ہے ایمنا وال، وہ اربوں کا منصوبہ وہ ملا، ایکسپریس روڈ ہمیں ملی، اور موٹر وے میاں نواز شریف صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی، کیونکہ یہ مظفر گڑھ سائڈ سے تھی،
تو اور بھی ایم این ایز نے ساتھ دیا بھی یہ ٹریک زیادہ بہتر رہے گا. جو انہوں نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے وہ موٹر وے ادھر سے گئی. آج ہمارا علاقہ بہت سکھا ہے, ٹریولنگ میں بہت آسانی ہے, اور جلال پور سے صرف 2 کلومیٹر ہے, ورنہ اور جگہ انٹرچینج تو کافی لمبا سفر کرنا پڑتا ہے. اب بہاولپور والوں کو لمبا کرنا پڑتا ہے, لیکن جلال پور والوں پہ اللہ کا کرم ہوا ہے. تو اسی طرح بے پناہ کام کیے ہیں. صرف میری عادت ہے میں شو بازی نہیں کرتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے جو دیے ڈیولپمنٹ یا ہمارے فنڈ جو پڑے ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ پہ کوئی اور آ کے پھٹی لگا جاتا ہے. ہم کریڈٹ لیتے ہیں اللہ سے, بھائی اللہ نے دینا ہے اس کا صلہ, اور عوام کی دعاؤں سے, ہمارے علاقے کی دعاؤں سے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس پیر کتال کی نگری کو انہوں نے بسایا ہے, اس لیے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے اس زیادہ خدمت کرنے کے. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بے تحاشا اس تحصیل کے لیے کیا ہے. گیس کی اگر میں بات کروں تو گیس بھی آپ کی مرہون منت کی وجہ سے یہاں پوری تحصیل میں اگر آج پھیلا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاستدان ہیں انہوں نے یہاں سیاست میں جب قدم رکھا ان کے لیے تو اتنے کوئی خاص کام نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہیں عوام کے اندر. آپ سدا بار ایم این اے بھی رہے ہیں, اور ان کے بعد لوگوں میں بھی آپ کی جو ہم باتیں سنتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کے چاہنے والوں میں. تو آپ اس حوالے سے جو باقی سیاستدان ہیں ان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ تحصیل کے لیے جو کچھ آپ کے خواب تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, وہ کریں کام اس طریقے سے, یا کچھ اس طرح کا مشورہ دینا چاہیں؟ یا میں پرائم منسٹر تھے نا یوسف زئی گیلانی صاحب, میں نے اپنے علاقے کی سوچی. میں اپنے بیٹے کو بھی کھڑا کر سکتا تھا اس حلقے میں, لیکن میں نے سمجھا کیونکہ پرائم منسٹر کے بھائی کو کھڑا کریں گے تو میرے علاقے کو ترقی ملے گی, تو میں نے وہ قربانی دی, اور اس وجہ سے سوئی گیس بھی ہمیں ملی اور بجلیاں بھی بے انتہا ملی. باقی جو ہمارے دوسرے, میں کیا کہوں ان کو, میرے دل میں ان کا احترام ہے, وہ جب بھی ہائی لیول پہ ملتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تھانے دار ہماری مرضی سے ہو, اے سی ہماری مرضی سے ہو, تحصیلدار ہماری مرضی سے ہو. ہم جب بھی ملتے تھے, کیونکہ ہمیں اللہ کا سہارا ہے, جو بھی پولیس والا آئے گا, جو بھی ایڈمنسٹریشن والا آئے گا, وہ شریفوں کی عزت کرتا ہے, اچھے لوگوں کی عزت کرتے ہیں. کام کبھی اللہ کی طرف سے کبھی رکے نہیں ہیں ہمارے جائز کام. لیکن یہ افسوس ہوتا ہے کہ بجائے تھانہ تحصیل یا ان کے چیزیں مانگیں, آپ اس کے بدلے علاقے کی ڈیولپمنٹ مانگیں, علاقے کی بہتری کے لیے مانگیں. یہاں پانی کڑوا ہے, پانی کڑوا ہونے کی وجہ الحمدللہ کالج وغیرہ ہو گئے. یہ اپنا دوسرے مسئلے بھی جو ہم نے سٹارٹ کیے تھے وہ اللہ کے فضل سٹارٹ ہے, لیکن مین جو بڑا پرابلم اس وقت آ رہا ہے, پانی نیچے کڑوا ہو رہا ہے اور لوگوں کو پانی میٹھا میسر نہیں ہے. دوسرا ٹیل پہ پانی نہیں پہنچتا, لوگ آبیانہ وغیرہ دیتے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو ہمارے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو کافی علاقہ پکا کیا گیا تھا تاکہ ٹیل تک پانی پہنچے, لیکن اس سے کوئی نہیں ہے. بدر کاشتکاروں کی طرف کوئی اس وقت تک کوئی توجہ نہیں, آگے کا مجھے نہیں پتا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اللہ کا سہارا رہے, پہلے علاقے کی سوچیں, پھر سوچیں کہ میری مرضی کا تھانے دار ہو. یہ بات کی بات ہے. تھانے دار والی بات تو آپ نے سر بالکل 100% درست کہی ہے, کیونکہ ہمارا تو اکثر کام رہتا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا سیاستدان یا جن کا کوئی وڈیرا نہیں ہوتا, تو ان کے ساتھ ہمیں تھانے میں جانا پڑتا ہے. اکثر جو تھانوں میں لوگوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھانوں کے اندر بند ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. اب میں پچھلے دنوں کی اگر بات کروں تو ان میں سر کچھ لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہیں 9C کی کہ ان سے نہ 1.5 کلو چرس برآمد ہوئی, حالانکہ ان کے پاس چرس نہیں تھی. کسی وڈیرے کو خوش کرنے کے لیے, کسی سیاستدان کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے ایس ایچ او صاحبان ہیں یا تھانے دار ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ مقدمہ درج کر لیا. حالانکہ اس بات کا ڈی ایس پی صاحب جو یہاں کے موجود ہیں ارشاد احمد جویا, ان کو بھی پتہ ہے, ان کے باوجود وہ سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان جو سیاسی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, تھانوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں, یا پھر ان کے جو ایک کرندے بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت تھانوں کے اندر, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کس طریقے سے عوام ان سے جان چھڑوائے؟ تانگ آ چکی ہے عوام ان کی اس جو ظلم کر رہے ہیں ان ظلم سے. گزارش ہے کہ جب ایک افسر کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا سی پی او بھی کچھ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے کس سے ڈرنا ہے؟ انہوں نے تو پھر اپنی من مانی کرنی ہے. لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وردی کی صورت میں عزت دی. ہیں تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا, لیکن وردی کی عزت ہے, وردی کی صورت میں ان کو اللہ نے عزت دی ہے. اس وردی کی لاج رکھیں.
तबादले होते रहेंगे, जहाँ आप लगेंगे SHO ही लगेंगे। अगर जो आपसे लीडर जो है ना खुश होते हैं, आपको तब्दील करेंगे, आगे वहाँ भी तो जाके आप SHO लगेंगे। तो मैंने ये महसूस किया, अब खैर नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, कोई शायद अल्लाह हमारी दुआ सुन ले कि ये हकदारों का साथ दें, और ताकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो नई है, ये CPO साहब भी नए हैं, RPO साहब भी, DC भी, अगर ये गरीबों की आवाज़ सुन गए तो फिर मेरे ख्याल कोई निचले लेवल पर जरूरत नहीं करेगा किसी पे जुल्म या ज़्यादती करने में। सर, जिस तरह ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इसी तरह नया पाकिस्तान भी बनने का हम सुन रहे थे। नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हो सकता है ये भी उसी तरह काम करेंगे, क्योंकि सारे हैं तो एक जैसे भाई। तो इसको चलो, इस टॉपिक को हम क्लोज़ करते हैं। जो इसके अलावा बाकी लोग हैं, जिस तरह डेरे के ऊपर लोग फैसले करते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों के माइंड में ये बात होती है, जो वडेरे हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो ये सोचते हैं कि इस बंदे ने हमारे कहने पर फलां सियासतदान को वोट नहीं दिया था, तो उसको नुकसान दिलवाते हैं, या फिर उनका कोई जानवर वगैरह होते हैं वो चोरी करवा जाते हैं, बजाय उसके कि वो उन पे हाथ रखें ताकि अगली दफ़ा वो उनके साथ खड़े हों। इस तरह बिल्कुल नहीं करते। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ हमारा पैनल होना चाहिए, या कुछ बातें होनी चाहिए, ताकि जो गरीब भाग रहे हैं, ना थानों में उनको इंसाफ मिलता है, ना किसी के डेरे पे मिलता है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करें वो लोग? इसका तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह के फजल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग बने। मैं गलत करता हूँ तो आप मेरे खिलाफ क्योंकि जो भी करें आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि मीडिया की आवाज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाती है। तो ये सब चीज़ों को जब आप 1, 2, 3, 4 दफ़ा आवाज़ उठाएंगे, इंशाअल्लाह ताला फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि 2-2.5 साल से जुल्म हो रहा है हमारे इलाके में। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, जो ज़ालिम ज़रूर अंजाम तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरा दिल मानता है, क्योंकि ये हज़रत पीर कताल की नगरी है। मैंने अभी भी दरबार पे जाके फरियाद की है कि हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमारे इलाके को जुल्म से बचाएं, ये ज़्यादती से बचाएं। बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि तशद्दुद किया जा रहा है लोगों पे कि आप फलाने डेरे पे जाके फ़ैसला करें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे तो बहुत लंबी दास्तान है ज़्यादतियों की, लेकिन अल्लाह को फरियाद कर रहे हैं, मेरा अल्लाह ज़रूर सुनेगा हमारी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हिंदुस्तान में तो बड़े उन्होंने जुल्म किए अंग्रेज़ों ने, उनके सारी दौलत लेके इंग्लैंड चले गए, ख़जाने लेके हिंदुस्तान के। तो वहाँ के लीडरों ने टाइम मांगा गवर्नर से कि आप मेहरबानी करें, हमें वो टाइम नहीं, तो उनको पता है कि हम जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा भी ये हर वक्त टाइम मांगते रहेंगे, तो आधा मिनट इनको देते हैं। उस वक्त मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे, हिंदू मुसलमान सिख सब इकट्ठे थे अपने आज़ादी की खातिर। उनमें से एक लीडर चुना गया, भाई आप जाके आधे मिनट में ब्रीफ करें कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने वो धोती पहन ली, ना कमीज़ ना बनियान से धोती। तो गवर्नर साहब के पास पहुँच गए तो उन्होंने कहा, हाँ बताएं जी आपका क्या मसले हैं। उनका आपके मुल्क का क्या हाल है, आप क्या कहना चाहते हैं। उनका मेरे मुल्क का हाल ये है जो मेरा है इस वक्त, मैं बनियान पहन के आया हूँ कि मेरे इलाके का इस वक्त ये हाल है। वो तो धोती में थे ना, अभी मेरे मुल्क, उन्होंने आधे मिनट से भी 15 सेकंड में अपने इलाके के हालात बता दिए। तो मैं बनियान पहन के गया हूँ कि मेरे इलाके का ये हाल हो रहा है, और आगे ये ना हो कि इसी तरह चले फिर बनियान भी उतर जाए। सही जी सर, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दीवान लांग इत्तेहाद जो है ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अब जो बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं उस हवाले से, या जो फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा उस हवाले से लोगों की मुख्तलिफ़ बातें हैं, उसमें जो आप पॉजिटिव बातें हैं या जो भी आपका ग्रुप के हिसाब से माइंड है वो आप आवाम को बताएं, ताकि लोगों तक जो एक अच्छा पैगाम है, जो मुस्बत आपका पैगाम है वो पहुँचे। वो ये है कि देखिए हमारी 40 साल से मुखालफत रही है, उसमें हमने दोनों ने, लांग ख़ानदान ने, बुखारी ख़ानदान, ये महसूस किया है कि और आके फ़ायदा उठा जाते हैं। वोट हमारे होते हैं, फ़ायदा बाहर से आके ले जाते हैं। तो हम क्यों ना इकट्ठे हों। 40 साल तो मुखालिफ ने, अब 40 साल इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बीबी की हयाती रखे और उनके ख़ानदान की, उनके दोस्तों, उनके ग्रुप की और लांग ख़ानदान की, इसी तरह मेरे ख़ानदान की, मेरे दोस्तों की, अल्लाह सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे चलेंगे। सर, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं
تو ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحصیل نظامت کے لیے سیٹ پہ جو آپ مقرر کریں گے وہ پارٹی کی طرف سے جو ہوگا آپ اس کی قیادت میں کھڑیں گے، یا اپنے بعض جو لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ آپ اپنے بیٹے کو یا آپ خود جو ہے یہاں تحصیل نظامت کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں نہ میرے بیٹے کے بس میں کچھ ہے اور نہ میرے بس میں ہے، سب میرے اللہ کے بس میں ہے، جس کو اللہ نے عزت دینے جس طرح کو ملتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے بس میں ہے۔ ہم نے تو آپ کو پتہ ہے شروع سے ہم مشورے پہ چلتے ہیں، سنت رسول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام سے بھی مشورہ لیتے تھے، حالانکہ ان کو تو ہر چیز اللہ کے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بتانے کے لیے اصحابہ کرام سے مشورے لیتے تھے، اور میں بھی اپنے دوستوں سے خاندان سے مشورہ کر کے ہر قدم اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سر آپ پہلے ہمیشہ زیادہ عرصہ جو ہے آپ حکومت میں رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس عہدہ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے تقریباً آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے، تو کیا اس عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے سپورٹر ہیں، ان میں کچھ لوگوں کی کمی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی ایک خواہشات تھیں، جو وہ اچھے کام آپ سے چاہتے تھے، وہ اگر نہیں ہو سکے ان کے، تو کیا وہ اب بھی آپ کے ساتھ اسی حساب سے کھڑے ہیں یا ان میں کچھ فرق آیا ہے؟ اس میں تو سمجھتا ہوں ہمارا گروپ زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ نغمہ بی بی کو بھی ایک آدھ گروپ نے چھوڑا ہے اہم، وہ بھی تھوڑے چند ان کے، ورنہ ان کے ساتھ بھی گروپ ویسی ہے، ہمارے ساتھ بھی ویسے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو مخالف رہے ہیں یا پچھلی دفعہ الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، اس میں کافی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا بھی آپ الیکشن میں آئیں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ پہ ظلم شروع ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی تکلیف ہو۔ ہم سید ریلیف تو دے سکتے ہیں، کسی سے زیادتی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کچھ، ہم خود قربانی دے سکتے ہیں، کسی کو قربان نہیں کریں گے اپنے لیے۔ اس دفعہ نغمہ بی بی ہم نے اکٹھے ہی مشورے کر کے ہم نے لوکل باڈی الیکشن رہا اور اکٹھے رہے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم دور ہوں گے، ان کی خواہش ہے جو کرتے رہے، خواہش میں تو کوئی حد نہیں۔ تو آنے والے الیکشن میں کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ وہ خود الیکشن لڑیں گے، یا آپ اپنے بیٹے کو سامنے لائیں گے محمد عباس کو، کیونکہ وہ پہلے بھی ضلعی چیئرمین رہ چکے ہیں؟ میں یہ ہے کہ الیکشن کے قابل تو میں پہلے بھی تھا، میں ابھی بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں، عدالت کے فیصلے سر آنکھوں پہ، میری کوئی چیز جعلی نہیں ہے، کوئی ریکارڈ جعلی نہیں ہے، کوئی فیک نہیں ہے، اور ریکارڈ سارا قائم ہے، اس وقت ہر جگہ موجود ہے۔ تو سیشن جج صاحب نے ریکارڈ منگوایا تھا شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے، تو میرا ریکارڈ انہیں لکھ کے دیا، میرے پاس بھی فیصلہ پڑا ہوا ہے کہ ان کا ریکارڈ صحیح ہے۔ لیکن کوئی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو فیس تو نہیں کر سکتی، ان کو پتہ ہے عوام کی اکثریت نہیں ملنی، وہ اس طریقے سے مسلط ہونا چاہتے ہیں عوام پہ، جو میں سمجھتا ہوں اب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے تحصیل بھر کے اندر، بلکہ اگر ضلع کی بات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں، تو آج جن پہ ظلم ہو رہا ہے یا جن کو انصاف نہیں مل رہا، نہ ہی تھانوں پہ نہ ہی کسی کے ڈیرے پہ جا کے، اس کے باوجود ان کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں مالی طور پر بھی، اور بعض لوگوں کے تو عزتیں بھی چلی گئی ہیں، اس طریقے سے بھی نقصانات ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ایک مثبت کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس رویے سے وہ یہ جو باقی حکومت کے دن بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ظلم تو نہیں رکے گا، یہ جو سیاستدان ایک دفعہ شروع ہو گئے ہیں ظلم کر رہے ہیں غریبوں پہ، انہوں نے تو جاری رکھنا ہے اپنا ظلم، تو آپ ان کو کس طریقے سے بتائیں گے کہ وہ کیا کریں اور اپنے یہ باقی کے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں جو کر رہا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی انجام برا ہی ہوگا جاتے ہیں، کیونکہ غریب کی آواز آسمان تک جاتی ہے، مظلوم کی آواز آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں تو کرنا شروع کر دیا، جس کا مجھے یقین ہے مجھ جیسے گناہ گار کی اللہ ضرور سنے گا کہ ہمارے اس علاقے پہ اللہ رحم کرے گا، اور یہ جو ظلم کا بول بالا ہوا ہے یہ ختم ہو کے انصاف کا بول بالا ہوگا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں اسلام پھیلایا ہے، نفرت نہیں پھیلائی یا محبت پھیلائی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اللہ کرے ویسا بھی ہو۔ باقی میں پیر کتال سائیں کے خدمت میں گیا ہوں عرس پہ، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں تو ہمیں معاف کر دیں، ہمارے علاقے کو پھر امن والی جگہ بنا دیں، امن وغیرہ بنا دیں، اور ہمارے پر رحم کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سید دیوان عاشق حسین بخاری جو ایکس ایم این اے ہیں
ان کی آپ نے بات سنی. سادات خاندان کے قیام پاکستان سے سیاست کے اندر ہی ہے اور یہ پوری تحصیل کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ جو حلقہ ہے کچھ ہمارے علاقے جو شوج آباد کے اندر بھی ہیں، ان تمام علاقوں کے اندر انہوں نے کام کروائے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی. سڑکوں کے علاوہ بجلی کے کئی ایسے منصوبے دیے ہیں جو آخری دریا کے آخری ایک کونے پہ گھر تھا تو وہاں تک انہوں نے کھمبے پہنچا کر بجلی پہنچائی ہے. اسی طریقے سے گیس کا جو ایک منصوبہ تھا انہوں نے پوری تحصیل میں گیس کی بھی سپلائی مہیا کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیوان صاحب کے خود زبانی بھی سنی. یہ جو ایمن والا پل ہے ایک خواب تھا کہ صدیوں سے لوگ سوچتے تھے کہ اس طرح کوئی راستہ نکلے گا، یہ شارٹ کٹ جو کراچی کے لیے ہے یا جو باقی دریا کی دوسری طرف ہمارے علاقے ہیں وہاں تک ہمارا آنا جانا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یہ بھی ان کی مرہون منت وہ کام مکمل ہوا. اور اسی طریقے سے اگر موٹر وے کی بات کی جائے، پنجاب کیا بلکہ آپ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی موٹر وے دیکھیں گے تو کوئی بھی اتنا کلوز جو ہے انٹرچینج نہیں ہے شہر کے جتنا جلال پور پیر والا کے یہ انٹرچینج دیا گیا ہے. اور یہ بھی دیوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش کی وجہ سے یہ اتنا قریب ہوا ہے. اور ان کی جو سیاست ہے ہمیشہ مثبت رہی ہے. ان کے جو لوگ ہیں ان کو چاہنے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان سے پیار اور محبت اور ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا ہے، نہ کہ ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں یا جو باقی ان کے لوگ ہیں ان کے ڈرانے کی وجہ سے اور نہ ہی ان کے باقی کسی کام کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم اس سے کوشش کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ جو باقی سیاستدان ہیں جنہوں نے ابھی قدم رکھا ہے سیاست کے اندر، کچھ سال 2 سال 4 سال ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح مثبت کام کریں تاکہ لوگ اگر وہ اقتدار میں نہ بھی ہوں تو ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں.